بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم نے تمام شرائط پوری کر دی ہیں، اب IMF کے پاس معاہدہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ کیا سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، حالات بدلنے والے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو کرامت مغل صاحب وہ جس تقریب سے خطاب کر رہے تھے، آپ اس تقریب کا نام بھی لے لیں نا، مطلب وہ فلائی اوور کا افتتاح کر رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا۔ میں آپ کو آغاز میں ایک بات بتاؤں، لوگ اپنے اگر کریانے کی دکان ہو نا، وہ ایسے نہیں چلاتے جیسے یہ ملک چلا رہے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ جس بات کو یہ چھپا رہے ہیں اسحاق ڈار وزیر اعظم، اس کا تو بھانڈا مفتاح اسماعیل نے پھوڑ دیا ہے۔ اور یہ جو ایک پورا گیم بنائی ہوئی ہے نا کہ IMF کے پیچھے آپ چھپ رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھیں گے حکومت کے پاس کیا بیانیہ کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان نے ٹوٹا پھوٹا معاہدہ دیا تھا IMF کی وجہ کے ساتھ جو تھا، جی، جتنے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، وہ اس معاہدے کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ معاہدہ کیونکہ نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہماری پرفارمنس بہتر نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ تو کوئی بیانیہ نہیں ہے نا، یہی بتاتے ہیں کہ کیونکہ IMF سے معاہدہ نہیں کیا ہو اور رہا، پھاڑ کے پھینک گے، کیونکہ معاہدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ IMF پیسے نہیں دے رہا، اس وجہ سے ہمارے تمام کے تمام مسائل ہیں۔ اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ اور اس جھوٹ کے حوالے سے یہ ذرا سن لیں شہباز شریف نے کیا کہا ہے، جی، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ جو پاکستان کے لوگ ہیں، عوام ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، بھیا آپ سیڈ بیلٹ مان لیں۔ صحیح۔ یہ جو ایک امید تھی نا کہ حالات بہتر ہوں گے، وہ امید بھی کس وجہ سے تھی؟ وہ حالات بہتر نہیں ہونے والے، اور ایک بہت ہی بھیانک منظرنامہ ہے جو ہمارے سامنے اب انفولڈ ہونے لگا ہے۔ صحیح۔ اور حالات جس طریقے آپ کو آج نظر آ رہے ہیں نا، ہم تو اس کے اوپر روتے ہیں نا، ہم تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جناب یہ بہت برے حالات ہیں۔ یہ اب سمجھیں کہ اس کے بعد اس سے زیادہ گھمبیر حالات ہونے والے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا ڈیٹا، جس منسٹری اس حکومت کی منسٹریز ہیں، ان کے سیکریٹریز جو بیٹھ کر نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز کو، جو سینٹ کی کمیٹیز ہیں، ان کو بریفنگ دے رہے ہیں، اس میں جو تفصیلات ہیں وہ بہت ہوش ربا ہیں۔ صحیح۔ اور بہت خطرناک قسم کی صورتحال کا جو ہے وہ آپ کو پیش گوئی کر رہے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے، چند جملے سن لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں، اب IMF کے پاس معاہدہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ لاہور میں شادرہ فلائی اوور منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ IMF کا ایک ٹوٹا پھوٹا معاہدہ حکومت کو جھولی میں ملا تھا، جس کے لیے آج تک لکیریں کھنچوائی جا رہی ہیں۔ یہ ناک سے لکیریں نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اس ٹوٹے پھوٹے معاہدے کی وجہ سے۔ اچھا، پہلی بات، یہ فیکچولی انکریکٹ بات ہے۔ صحیح۔ آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے وہ معاہدہ ٹوٹا پھوٹا ضرور ملا تھا، صحیح، لیکن اس کے بعد مفتاح اسماعیل نے جوڑ دیا تھا نا اس کو۔ جی، آپ کا ریویو سکسیسفل ہو گیا تھا اگست ستمبر میں جناب۔ جیسے ہی اگست میں آپ نے ٹھوڈا مارا، مفتاح اسماعیل کو نکال دیا، اسحاق ڈار آئے، تو اس کے بعد جو اس کو توڑا پھوڑا، وہ توڑ پھوڑ تو آپ نے کی۔ صحیح۔ تو اب یہ جو پوری کہانی ہے نا، اچھا یہ جو ہے کہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے، یہ سن لیں وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں۔ شہباز رانا صاحب ہیں، اکانومی کو کور کرتے ہیں، انہوں نے تو جو خبر دی ہے، اور IMF نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ہفتے کو، جی، وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ آدھے راستے میں ہیں، ابھی آدھا سفر باقی ہے IMF کے معاہدے کے لیے، اور آپ چھلانگے لگا رہے ہیں۔ پولیٹیکلی ہو جائے کوئی کام، صحیح۔ آپ سعودی عرب اور باقی لوگوں کو، پلیئرز کو شامل کریں، ان سے آپ امریکہ کو ریکویسٹ کریں، گرچہ سعودی عرب اور امریکہ کے اپنے، وہ امریکہ کا بڑا ہولڈ ہے IMF، وہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ورلڈ بینک، ان سب کے اوپر امریکہ جو ہے وہ امریکہ بہادر کہے تو شاید کچھ ہو جائے۔ اچھا، اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ IMF کی جو شرائط تھیں اس میں سے آخری شرط تھی کہ دوست ممالک سے چند ارب ڈالر لے کر آئیں۔ چین نے جو ہے وہ پاکستان کی مشکلات کا اندازہ لگایا، اندازہ لگانے کے بعد انہوں نے 2 ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور کر دیا، اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، UAE ہے، وہ مزید پیسے دے رہے ہیں۔ اب آپ کو پچھلے دنوں سے آپ کو یہ کچھ خبریں آ رہی ہوں گی مارکیٹ میں کہ 2 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر کو 2-3 ارب ڈالر، UAE سے 1 ارب ڈالر اور چائنا سے وہاں سے 85 کروڑ ڈالر۔ اچھا نہیں، اس کے علاوہ بھی جی، خبریں آ رہی ہیں نا آپ کو کہ 2 ارب ڈالر سعودی عرب بھی دے رہا ہے۔ اس خبروں سے ایک تو فائدہ ہوا ہے، وہ فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے روپے پہ دباؤ کم ہوا ہے، اور آپ کے جو ڈالر کے اگینسٹ روپی ہے اس نے اپریشیٹ کیا، اس کی پرائس بہتر ہوئی ہے، مضبوط ہوئی ہے، کوئی 2-4 روپے نیچے آ گیا۔ لیکن یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ معاہدہ، چلیں ہم 2 سینیریوز اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک، معاہدہ نہ ہو، معاہدہ نہ ہو، یہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے۔ معاہدہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو امید اس بات کی تھی کہ یہ سال ہے الیکشن کا سال،
یہ ابھی جائیں گے الیکشنز میں، اور الیکشنز میں صورتحال چاہے جو بھی سیاسی جماعت ہو، جیسی کیسی بھی ہو، جس نے الیکشن میں جانا ہے وہ بجٹ جب پیش کرے گی نا، اس بجٹ میں عوام کو ریلیف دے گی، کچھ نہ کچھ عوام دوست بجٹ ہوگا، کوئی ٹیکس میں چھوٹ آئے گی، کوئی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، کوئی جو بیسک سیلری ہے مزدوروں کی اس کو بڑھا دیں گے، کوئی ریلیف ہوگا، کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹس، دوسرے پروجیکٹس، کوئی معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی، کچھ نہ کچھ عوام کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ مفتاح اسماعیل کیا بتا رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل بتا رہے ہیں کہ جتنا یہ سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، ایک بات طے ہے کہ پاکستان کو یہ جو آپ کا IMF ہے، اس کا یہ پروگرام کمپلیٹ کرنے کے فوراً بعد جیسے ہی یہ پروگرام مکمل ہوگا آپ کو اگلے پروگرام میں جانا ہے۔ تو اب جو IMF باوجود اس کے کہ پاکستان نے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں اس حکومت کو، IMF نے، اس کے باوجود وہ معاہدہ اس وجہ سے نہیں کر رہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابھی پروگرام میں جانا ہے۔ صحیح۔ اب وہ پتہ کیا مانگ رہے ہیں؟ مفتاح اسماعیل صاحب کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے بجٹ لے ڈاؤن کرنا ہے نا، اچھا، اسحاق ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب، جو آپ نے بجٹ لے ڈاؤن کرنا ہے، اگلا بجٹ دینا ہے، ذرا اس کا خاکہ ہمارے سامنے رکھیں۔ صحیح۔ یعنی کہ اب معاہدے کی بات یہاں پر آ گئی ہے کہ آپ کو پیسوں کی ایشورنسز بھی ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے، اس کے بعد IMF آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ذرا بجٹ کا ڈاکیومنٹ سامنے رکھیں اور آپ نے عوام دوست بجٹ نہیں دینا۔ اچھا، ابھی عوام دوست کی کوئی گنجائش باقی؟ آپ نے IMF دوست بجٹ دینا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے کا منظرنامہ ہے نا، معاشی منظرنامہ، وہ بڑا بھیانک ہے۔ اچھا، یہ جو کریانے والی بات میں نے آپ کو کی تھی نا، یہ واقعی بالکل اس طریقے سے نہیں ہے۔ میں کوئی آپ سے آف دا کف بات نہیں کر رہا۔ لوگ جب اپنی کریانے کی کوئی چھوٹی موٹی دکان چلاتے ہیں نا، اس میں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ یار کوئی اگر سیل کم ہے آپ کی اور آپ کو آمدن جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، آپ اس کے حساب سے اپنے اخراجات بناتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار کوئی بجلی کی تھوڑی سی بچت کر لو، جو سٹاف ہے اس سٹاف کو تھوڑا سا مینیج کر لو، تھوڑا سا سمارٹ ورک کی طرف چلے جاؤ، یہ دکان کی ٹائمنگ تھوڑی سی بڑھا لو، اضافی جو ہے وہ کوئی سامان سودا سلف لا کے رکھ لو۔ یہاں پر مذاق یہ ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی معاشی روڈ میپ نہیں ہے، اور معاشی روڈ میپ گزشتہ ایک سال میں آپ کو نظر آ گیا کہ ان کے پاس نہ ایکسپورٹس بڑھانے کا کوئی پلان ہے، نہ بزنس کو بڑھانے کا کوئی پلان ہے، نہ سرمایہ کاری لانے کا کوئی پلان ہے، نہ ان کی شکل کو دیکھ کے کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ وہ حکومت ہے جس نے باقاعدہ آ کے خود پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا۔ آپ فروری 2000 مارچ، بلکہ 8 مارچ سمجھ لیں، 8 مارچ 2022 سے تو ایک کام کے پیچھے لگے ہو نا، خان صاحب کو روکنے کے پیچھے لگے، ملک چلانے کے پیچھے تھوڑی، وہ تو لگے ہوئے ہیں، لیکن 8 مارچ 2022 سے پہلے کوئی ایک خبر بتائیں، کوئی ایک رپورٹ بتائیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی جس نے کہا ہو کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ یہ مین میڈ اینڈ گورنمنٹ میڈ کرائسس ہے۔ انہوں نے پورا ایک کیس بلڈ کیا، کوئی ایسی اطلاعات نہیں تھیں، کوئی ایسی خبریں نہیں آ رہی تھیں، کوئی ایسی وارننگز نہیں آ رہی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ انہوں نے کیا یہ کہ آ کے انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ ہم تو اس وجہ سے آئے ہیں حکومت میں، اور عمران خان کو ہٹانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا۔ ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا اس وقت، جب تک آپ نہیں آئے تھے کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی، ساری سچویشن ہینڈل ہو جاتی۔ جب آپ نے آ کے صبح دوپہر شام پریس کانفرنس کرنا شروع کی اور آپ نے یہ کہا کہ جناب ملک ڈیفالٹ کرنے والا ہے، لوگوں نے، جب ڈیفالٹ کرتا ہے ملک تو کیا ہوتا ہے، لوگوں نے سونا اور ڈالر اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا، بلیک مارکیٹ کریٹ ہو گئی ڈالر کی، ڈالر شارٹ ہو گیا مارکیٹ میں، روپے کی ویلیو آپ کی اس کی وجہ سے، ڈیمانڈ تھی نا آپ کے، روپے آپ کا بے قابو ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو میں یہ خبر بتا رہا ہوں، اور یہ خبر جو ہے وہ بڑی خوفناک ہے، اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آئندہ کا منظرنامہ کیا ہے۔ یہ بریفنگ دی ہے ایک دن پہلے جو پیٹرولیم ڈویژن کے سیکٹری ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو فورن آئل گیس فرمز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں اور وہ اپنے اثاثے اس وقت بیچ رہی ہیں۔ یہ جناب سیکٹری پیٹرولیم ڈویژن جو ہیں، انہوں نے کہا کہ اس وقت صرف 3 فورن کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں آئل اینڈ گیس سیکٹر میں، اور انٹرنیشنل کمپنیز اس وقت پاکستان میں موجود اپنے اثاثے بیچ کر جا رہی ہیں۔ اب یہ NA کی جو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے نا، اس کو بریفنگ دیتے ہوئے محمد محمود ہیں، انہوں نے جو وجوہات بتائی ہیں نا، وہ وجوہات ساری اس گورنمنٹ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلسل جو گیس ریزروائرز ہیں پاکستان میں، جو ذخیرے ہیں گیس کے، وہ کم پڑتے جا رہے ہیں، لہٰذا نئے گیس کنیکشنز دینا پاسبل نہیں ہوگا۔ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انرجی کی، اس میں اس کی ملاقات عامر طلال گوپانگ
جو MNA ہیں ان کی زیر صدارت ہوئی، اور یہاں پر انہوں نے کہا کہ پاکستان از اے ہائی رسک کنٹری فار انویسٹرس. سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان اس وقت ایک ہائی رسک کنٹری ملک جو ہے وہ بن چکا ہے. اینڈ دیر از فیئر آف ڈیفالٹ وچ از ڈسکریجنگ فارن انویسٹمنٹ ان دا کنٹری. کہ اس وقت بڑا شدید خطرہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. اسی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی، اور اس کی وجوہات وہ کہتے ہیں کہ انسرٹن پولیٹیکل سچویشن. یعنی یہ سیکٹری کو پتہ ہے، اس حکومت کو نہیں پتہ. عمران خان چلا رہے ہیں، باقی لوگ کہہ رہے ہیں، میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام اس ملک کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے اس وقت، لیکن حکومت کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. یہ جو ججز اس کے حوالے سے فیصلے دے رہے ہیں ان کو آئینی دہشت گرد قرار دے رہے ہیں. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جناب جو اس وقت میجر پرابلمز ہیں، انکنسسٹنسی ان پالیسیز آر میجر پرابلمز ان برنگنگ دی انٹرنیشنل کمپنیز فار انویسٹمنٹ ان دا کنٹری. لیکن اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تو آپ کو بتا رہے ہیں نا آپ کے سیکٹری پیٹرولیم، جب آپ کی حکومت اس قسم کی لیکس کرے گی کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر، سٹنگ انٹیریئر منسٹر، یہ بھی ہماری ملک کی تاریخ میں دیکھنا تھا کہ وزیر داخلہ نے 26 نومبر جب عمران خان پنڈی آ رہے تھے احتجاج کرنے کے لیے، اس سے ایک دن 2 دن پہلے انٹیریئر منسٹری کے ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس لیک کیے میڈیا کو، اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کیا، وہ کتنا سچ تھا آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ افغانستان کے بارڈر سے جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے، انہوں نے اس وقت کہا کہ جناب القاعدہ کے، داعش کے، پتہ نہیں کون کون سے ISKP جو وہ ہے، وہ سارے یہاں پر آ چکے ہیں اور وہ یہاں پر اٹیک کریں گے. ایک ملک جس میں سرمایہ کاری آلریڈی نہیں آ رہی، آپ نے ایک پورا ہوکس کریٹ کیا کہ دہشت گرد یہاں پر دندناتے پھر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو جناب فورن انویسٹمنٹ مل جائے. پھر آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، آپ رپورٹس جمع کراتے ہیں اور وہاں پر بیانات دیتے ہیں کہ جناب ملک کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے، یہاں تو اتنی خراب ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں کہ وہ الیکشن مینیج کر سکیں. وہ کہتے ہیں ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں. وہ اب دیکھیں نا کہ اب یہ تضاد بھی، ایک کھلا تضاد موجود ہے. یہ سیکورٹی کا کام تو وہی کریں گے. ہاں، تو وہ جناب یہ جب آپ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں نا اس قسم کی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سچویشن کریٹ ہوتی ہے. پیٹرولیم جو سیکٹری ہیں پیٹرولیم منسٹری کے، انہوں نے جو منظرنامہ پیش کیا ہے اس کو دیکھیں. پھر یہ اصل بنیاد اس ساری بات کی، یہ سارا معاملہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس گورنمنٹ کو آپ جتنا مرضی گھسیٹ لیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے، اپنے جو دوست ججز ہیں ان کے سہارے، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ بھیج دیں فل کورٹ میں، آپ چلا لیں گے ملک، آپ بہتری کوئی نہیں لا سکتے. تو اگر تو فارمولا یہ ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، تو حالات بہتر نہیں ہونے لگے، کیونکہ اس گورنمنٹ کے پاس کوئی اس وقت سپیس نہیں رہ گئی کہ یہ پرفارم کر سکیں، حالات بہتر کر سکیں. IMF اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بجٹ اگر آپ ایسا لے کر آتے ہیں، اب اگر IMF معاہدہ ہوا نا تو آپ یہ دیکھیے گا کہ پھر بجٹ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کوئی نقوی صاحب بیگرز کانٹ بی چوزرز. ہاں بالکل، حکومت کا تو یہ فارمولہ ہے، آسان فارمولا گورنمنٹ کا یہی ہے کہ جو بھیکاری ہے اس کی کوئی چوائس نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اگر آپ نام لکھیں نا، ایک کام کیجیے گا، بلکہ یہ ویڈیو ختم ہونے والی ہے، اس ویڈیو کے اختتام پہ اپنے فون کے اوپر گوگل کروم ہوتا ہے جہاں پہ آپ جا کے مختلف ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں، آپ صرف شہباز شریف لکھ کر سرچ کریں. سرچ کرنے کے بعد گزشتہ 24 سے 48 گھنٹوں میں جو شہباز شریف کے حوالے سے ٹائمز آف انڈیا، دی ہندو، ہندوستان ٹائمز انہوں نے چھاپا ہے نا یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز کے حوالے سے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حکومت کہاں سٹینڈ کرتی ہے. اور اس سے بہتر، میں پھر آخر میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بہتر لوگ اپنی کریانے کی دکان چلا لیتے ہیں جس قسم کا یہ ملک چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.